السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، عظمت، جاہ و جلال خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالنہار ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو جیو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر، سراج منیر اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محترم حضرات، جیسا کہ عنوان آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہے، عنوان ہے استقبال رمضان۔ رمضان ہم سے بالکل قریب ہے، اسی مناسبت سے اس پروگرام میں یہ عنوان دیا گیا ہے۔ استقبال رمضان، ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، کس طریقے سے کریں، اور ہمارے من میں کیا ہونا چاہیے، کون سی چیزیں ہونا چاہیے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے، رمضان کیسے گزارا جائے، کس طریقے سے گزارا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے ذہن کے اندر کوئی خاکہ ہونا چاہیے کہ آگے اس کو کیا کرنا ہے۔ آپ جب ایک پروگرام تشکیل دیتے ہیں تو پروگرام کے تعلق سے ساری چیزیں آپ بنا لیتے ہیں کہ کون سے مقرر کو کب لانا ہے، کس جگہ پر لے کر جانا ہے، کہاں پر رکانا ہے، کس وقت لانا ہے، یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں۔ کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، خواتین کا انتظام کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے رکھ کر آپ پروگرام کرتے ہیں۔ لیکن جب نیکیوں کا موسم بہار آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر نہ کوئی خاکہ ہے، نہ کوئی پلان ہے کہ ہم کو رمضان کیسے گزارنا ہے، کس طریقے سے گزارنا ہے، رمضان کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کا خاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب ہم رمضان کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ رمضان کو کیسے گزاریں گے، کس انداز میں گزاریں گے، رمضان کے اندر کیا کریں گے، کون سے عبادت کریں گے۔ ہم وقت بنائیں گے سب سے پہلے۔ آج ہم وقت نہیں بنا لیتے ہیں کہ رمضان کیسے کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم سونا شروع کر دیتے ہیں، ظہر کی نماز ہو گئی، روزہ تھوڑا لگنا شروع ہو گیا، پھر سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ادھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس کے بعد جو ہے ہم مارکیٹ کی طرف نکل کر چلے جاتے ہیں، گھر کے اندر جو ہے کچھ چیزیں لانا ہے اس کی طرف نکل کر چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم کر کیا رہے ہیں رمضان کے اندر، جس کے لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عمروں کو رمضان تک پہنچا دے، ہماری عمروں کے اندر اضافہ فرما، ہماری عمریں رمضان تک پہنچ جائے۔ کس لیے پہنچے رمضان تک؟ تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے، اس کے اندر عبادتیں کرے، اللہ کو راضی کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، نوافل کا اہتمام کرے، اور رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرے۔
یہ چیزیں صحابہ اکرام کے درمیان ہوتی تھی، ان کے دلوں کے اندر ہوتی تھی. ہمارے اسلاف اس کے بارے میں سوچتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکتے. یہ پلان ہے ہمارے ذہن کے اندر؟ کیا یہ خاکہ ہے ہمارے ذہن کے اندر؟ ہمارے ذہن کے اندر کوئی خاکہ ہی موجود نہیں ہے کہ رمضان کیسے گزارا جائے، کس طریقے سے گزارا جائے. جب ہم رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں، رمضان کیا ہے؟ رمضان کیا ہے؟ یہ سب سے معزز مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل رمضان، کہ انسان جب رمضان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فتحت ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جہاں آسمان کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، جہاں اللہ مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، جہاں اللہ ایک نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ دے رہا ہے، ایک نوافل فرض کے برابر بن جا رہی ہے، وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سے عبادت کر رہے ہیں؟ یا تو ہم کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، یا تو پھر ہمارے زبانوں کے اوپر صرف ایک الفاظ ہے رمضان آ رہی ہے، اچھے کپڑے خریدیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، بہت ساری شاپنگ کریں گے، بہت ساری چیزیں لائیں گے. ذہنوں کے اندر یہ خاکہ ہے ہمارے کہ ہم عبادت کر پائیں گے، کہ ہم ذکر و اذکار کریں گے، کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے یا نہیں کریں گے. ہم کو پتا نہیں ہے. رمضان آ رہی ہے، دیکھیں گے، لیکن ابتدائی دن دیکھتے ہیں. پہلا دن آتا ہے، تراویح کا دن ہے، لوگ کاروبار کو فوراً بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. چلو نمازیں پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے. مسجد کتنے دن تک کھل رہتی ہے؟ مسجد کتنے دن تک کھل رہتی ہے؟ پہلا دن دیکھو مسجد کے اندر جگہ ناکافی، نمازیوں کا سیلاب آ گیا ہے. دوسرا دن آیا، 2 صفیں کٹ گئی. پھر ایک دن آیا، پھر ایک صف کٹ گئی. پھر آیا، آدھی صف کٹ ہو گئی. 10 رمضان کے بعد دیکھو مصلیوں کے لیے مسجد خود ترس جاتی ہے کہ مصلی کہاں پر چلے گئے ہیں، کس جگہ پر چلے گئے ہیں. کیا مسلمانوں کا ایمان ختم ہو گیا ہے؟ مسلمان رمضان کے لیے، جو رمضان کے لیے شور مچا رہے تھے، جس رمضان کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہمارے درمیان رمضان آنے والا ہے، کیا وہ 10 رمضان کو ختم ہو گیا؟ کیا وہ 10 رمضان کے بعد رمضان نہیں رہا؟ بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں. کیا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 10 رمضان تک جو ہے ہم تراویح پڑھیں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، اور 10 رمضان کے بعد ہم ختم کر دیں گے؟ کیا یہی ہمارا ایمان ہے؟ کیا یہی ہمارا عقیدہ ہے؟ کیا ان چیزوں کی وجہ سے اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا؟ میرے بھائیو، اللہ کو ایسا عمل پسند نہیں ہے جو مداومت کے ساتھ میں نہ کیا جائے. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کے ساتھ میں کیا جائے، جو مسلسل کیا جائے. اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے، 2 دن والی عبادت کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. رمضان المبارک کا اعلان ہوا، ادھر ہم نے جو ہے عطر لگا لیا، اچھی ٹوپی پہن لی، رمضان کا اہتمام کے لیے نکل کر چلے گئے. کتنے دن تک؟ 2-4 دن. پھر اس کے بعد جو ہے آخری کے کچھ دنوں کے اندر پھر عبادتوں کا ماحول ہو جاتا. میرے بھائیو، یہ طریقہ غلط ہے، ہمارا یہ ایمان غلط ہے، ہمارا یہ عقیدہ غلط ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے دل کے اندر ایمان ہو، ہمارے دل کے اندر جذبہ ہو، ہم عبادتوں میں اپنے من کو لگائے، تلاوتوں کے اندر اپنے دل کو لگائے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا. تب جا کر اللہ ہماری عبادتوں کو بھی قبول کرے گا، اللہ ہمارے ایمان کو بھی قبول کرے گا، اللہ ہمارے جذبے کو بھی قبول کرے گا. جب ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی خاکہ نہیں ہے، کوئی خاکہ نہیں ہے، تو پھر ہم عبادتیں کیسے کریں گے؟ ادھر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، روزوں کے تعلق سے روزے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ گھر کے اندر بحث چالو ہو جاتی ہے. بعض افراد کہتے ہیں بڑی شدت کی گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، میں روزے نہیں رکھوں گا، فلاں کہے گا میں روزے نہیں رکھوں گا. گھر کے معصوم بچے اپنے معصوم زبانوں کے اندر یہ الفاظ کہتے ہیں، اماں فجر میں ہمیں اٹھانا، سحری میں ہمیں اٹھانا، ہم روزہ رکھیں گے، ہم جو ہے روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. وہ بچے اپنے معصوم زبانوں سے کہتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بڑوں کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر یہ کہہ کر سو جاتے ہیں مجھے سحری میں نہ اٹھانا، میں روزہ رکھنے والا نہیں. اللہ اکبر. جس کا عمل، روزے ایک ایسی چیز ہے جس کا ثواب اللہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنے والا ہے، اپنے ہاتھ سے دینے والا ہے.
آج لوگ اس سے پیچھے ہیں، وہاں سے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد رمضان شروع ہو جاتی ہے، روزوں کا معاملہ ہے، کوئی اپنی ایکسرسائز کو لے کر، ورزش کو لے کر، کوئی اپنی باڈی کو لے کر، فلاں چیزوں کو لے کر وہ عبادتوں سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے، وہ نمازوں سے دوری بنائے رکھتا ہے، کوئی اپنی نشاور چیزوں کی وجہ سے وہ روزے جیسی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ رکھنا گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ گناہوں کا عادی ہے۔ ارے موقع ملا ہے، آگے زندگی رہے یا نہ رہے، یہ موقع ملا ہے، اس کے اندر اللہ کو راضی کر لیتا، اللہ کو راضی کر لیتا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھتا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کر لیتا، معافی کا سوال کرنے کے بجائے وہ گناہوں کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے، اسے توفیق تک بھی نہیں ہوتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں کو رکھ کر جو ہے اس کی معافی کا سوال کر سکتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اتنا اہم مہینہ ہے، یہ اتنا معزز مہینہ ہے، یہ اتنا بڑا مہینہ ہے، جس کے بارے میں آتا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس دو آدمی آئے، دونوں نے آ کر بیک وقت اسلام قبول کیا، دونوں نے اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا عبادت گزار تھا، اس میں سے ایک آدمی کم عبادت گزار تھا، فرائض تو فرضی ہیں، معاف نہیں ہے نوافل کے معاملے میں، یہ نوافل کا معاملہ ہے۔ وہ دونوں اسلام لائے، اس کے بعد کہتے ہیں ایک آدمی اس نے اللہ رب العالمین کے راہ میں شہادت حاصل کر لی، وہ شہید ہو گیا۔ دوسرا آدمی جو ہے موت کے ذریعے سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا جو آدمی اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو اس کے 1 سال کے بعد انتقال ہوا تھا جس کا، وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا، وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ صحابہ کے سامنے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے جو شہادت کا مقام حاصل کر چکا ہے وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، لیکن جو طبی موت اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی معاملہ ایسا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ آدمی اس آدمی سے 1 سال کے بعد تک زندہ نہیں رہا؟ پہلے اس نے شہادت تو حاصل کر لی، وہ شہید آدمی کے بعد وہ 1 سال تک زندہ رہا، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا۔ کیا کیا؟ اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، تو پھر ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے بارے میں آتا ہے ایک ایسی رات اس کے اندر آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کسی نے اس رات کو پا لیا تو پھر عبادتوں کا کیا کہیے؟ اگر کسی کی عمر جو ہے 60 سال کو پہنچ گئی، اس میں سے اگر 10 راتیں اس کو مل گئی، 10 وہ راتیں مل گئی جس کا اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر 10 راتیں اس نے پا لیا تو اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ اندازہ لگا لیجئے میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے درمیان آ رہا ہے یہ بڑا ہی معزز مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم کو کوشش کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی چیزیں کرنا ہے۔ اور کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شکایتوں کو لے کر آتے ہیں، شکوے ہوتے ہیں ان کے درمیان کہ ہماری یہ شکایتیں ہیں، ہماری وہ شکایتیں ہیں۔ کچھ افراد ہوتے ہیں ہمارے اوپر مسائل ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ہم مسائل کا شکار ہیں، ہمارے اوپر تکلیفیں ہیں، یہ ساری شکایتیں کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے لیکن اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر اپنے شکایتوں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ
افطاری کے وقت دعا کو قبول کرتا ہے. کون ہے جو افطاری کے وقت دعا کر رہا ہے؟ کیسے دعا کر رہا ہے؟ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. ہم کہاں پر لگے ہوئے ہیں؟ ہم سموسے کھانے میں لگے ہوئے ہیں, سموسوں کو لانے میں لگے ہوئے ہیں, ہم وہ چکن کی تلی ہوئی چیزوں کو لانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم جو ہے کہاں حریص مل رہی ہے, کہاں حلیم مل رہی ہے, اس کو لینے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہم سارے کے سارے دکانوں کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں. گھر کی عورتیں ہیں پکانے کے اندر مصروف ہیں. ساری کی ساری چیزیں رمضان کے اندر یاد آ جاتی ہیں. یہ کھانا ہے, فلاں کھانا ہے, فلاں کھانا ہے. ارے رمضان المبارک کا مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ آج ہم سے کوسوں دور ہے. یہ چیزیں ہم سے کوسوں دور ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جیسے آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے, جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہوا کہتا ہے, اے خیر کے طلبگار اب تو جلدی کر لے, اور کہتا ہے اے شر کے طلبگار اب تو کم سے کم رک جا, یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے. رمضان کے اندر اللہ کو یاد کر, عبادتیں کر, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر. وہ راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیو, آج ہمارا رمضان کیسا ہے؟ ہم ایسے حافظ کو تلاش کرتے ہیں جو ہمیں مختصر تراویح پڑھا سکے, یا ہم ایسے حافظ کو تلاش کرتے ہیں جو جلدی جلدی ہم کو تراویح پڑھا سکے, یا ہم ایسے حافظ کو تلاش کرتے ہیں جو ہمیں صرف پاؤ پارا پڑھا سکے, اس سے زیادہ نہیں. ہمارا معاملہ ہے قیام اللیل کا معنی کیا رہ گیا؟ صحابہ اکرام جو اپنے پیروں کا درد لے کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے, تو پھر وہ قیام اللیل ہمیں یاد نہیں ہے. آج ہم نمازوں کے مختصر ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. وہ نبی کے بارے میں آتا ہے کہ پیروں کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے پیروں کے اندر درد آیا ہوا ہے, ہمارے پیر سوج گئے ہیں عبادتیں کر کے, قیام اللیل کرتے ہوئے. کیا یہ کیفیت ہماری بدلی ہے؟ کہاں سے بدلی ہے؟ نہ ہماری کوئی کیفیت بدلی ہے, نہ ہماری عبادتوں کے اندر وہ سکون ہے, نہ وہ اطمینان ہے, نہ وہ تقوی ہے, نہ وہ پرہیزگاری ہے, نہ وہ ایمان ہے, نہ وہ جذبہ ہے جو صحابہ اکرام کے درمیان میں تھا, جو صحابہ اکرام کے اندر تھا. نہ وہ جذبہ ہے, نہ وہ احساس ہے, نہ ہم عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں. ہماری قرآن کی تلاوتوں کا مسئلہ, ہم قرآن سے کوسوں دور نظر آتے ہیں. میرے بھائیو, رمضان سامنے آ رہی ہے, ذہنوں کے اندر ایک خاکہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم کو رمضان کیسے گزارنا ہے, کس انداز میں گزارنا ہے, کس طریقے سے گزارنا ہے. پہلے رمضان کے لیے خاکہ بنا لو. یہ نہیں کہ رمضان آ گیا آپ نے خاکہ ہی نہیں بنایا. آپ اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ بنا لیجئے. مجھے فجر کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے, کون سے عبادت کرنا ہے, کتنی دیر دعا کرنا ہے, کتنی دیر تلاوت کرنا ہے, مجھے کاروبار کے لیے بھی جانا ہے, تھوڑا آرام بھی کرنا ہے. پہلے خاکہ تو بنا لیجئے, پہلے ایک خاکہ تو بنا لیجئے. آپ جب خاکہ بنائیں گے اس خاکے کے مطابق آپ کو چلنا ہے, اس رولز کے مطابق آپ کو چلنا ہے. وہ آپ کا بنایا ہوا رولز ہے, اس کے مطابق آپ کو چلنا ہی چلنا ہے, چاہے جس قدر مصروفیت آ جائے. لیکن ہم کو اس کو بدلنا نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنا ہے. ہم ایک خاکہ بنا لیں. فجر کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے, ظہر کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے, عصر کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے, مغرب سے پہلے روزہ افطاری کے وقت میں ہمیں کتنی دیر پہلے وہ اپنے گھر پہنچنا ہے یا مسجد پہنچنا ہے, تاکہ ہم جا کر جو ہے اپنے گھر کے اندر عبادت کر سکے, دعا کر سکے, رب کے سامنے اپنے مسائل کو رکھ سکے, اپنے پریشانیوں کو رکھ سکے, اپنے مصیبتوں کو رکھ سکے, اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکے. اتنا وقت تو ہم کو نکالنا ہے. مغرب ہو گئی, عشاء کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے, تراویح کے لیے تیار ہونا ہے. 1 2 3 دن کے مسلمان نہیں بننا ہے. یہ صرف شروع کا جذبہ ہے, ہم دکھانے کے لیے آتے ہیں, یہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ایسے جذبے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو جذبے کی ضرورت ہے جو پورا رمضان رہے, شروع دن سے آخری دن تک رہے, وہ کبھی اس کے اندر ناغہ نہ کرے, وہ عبادتیں
مسلسل کرتا رہے، وہ قیام مسلسل کرتا رہے، وہ تلاوتیں مسلسل کرتا رہے، وہ دعائیں مسلسل کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ جو ہے ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کر لیجئے، اپنے قافلے میں اس کو شمار کر لیجئے، اور رمضان کے روزے آپ کو رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، آپ زندگی بھر روزے رکھتے رہیں گے، اس کا ثواب حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ نے بغیر کسی عذر کے روزے کو چھوڑ دیا، آج کتنے ہیں کوئی شکایتیں لے کر آتا ہے، ہم ان شکایتوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، ہم ان شکایتوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، روزہ کس کو چھوڑنا ہے؟ کس کو چھوڑنا ہے؟ وہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مسافر کو چھوڑنا ہے، بیمار کو چھوڑنا ہے، عورتوں کے لیے مخصوص مسائل کی وجہ سے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھے خاصے بھلے آدمی کو، ہٹے کٹے آدمی کو روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ بعض افراد ہوتے ہیں، مولوی صاحب بی پی ہے، شوگر ہے، شوگر ڈاؤن ہو جاتا ہے، بی پی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ گولی تو کھا لیتے ہوں گے، گولی تو کھا لیتے ہوں گے، گولی کھانے کے بعد آپ کی شوگر برابر نارمل رہے گی، آپ کی شوگر نارمل رہے گی، آپ کی بی پی بھی جو ہے کوئی زیادہ کم نہیں ہوگی۔ آپ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس بیماری کے خاتمے کا سوال کیجئے، اس بیماری کے ختم ہونے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجئے۔ اللہ، میری یہ بیماری ہے تو نجات دلانے والا ہے، تو بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، اللہ مجھے میری اس بیماری سے نجات دلا دے۔ آپ بہانہ نہیں کر سکتے، بہانہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو میں کر سکوں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے نفع پہنچائے۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے نفع پہنچائے۔ کوئی نفع کی تجارت کرنا چاہتا ہے تو آئیے حدیثوں کی طرف، کوئی فائدے کی تجارت کرنا چاہتا ہے تو آئیے حدیث کی طرف، اگر کوئی نقصان نہیں اٹھانا چاہتا ہے تو آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے نفع پہنچا سکے، مجھے فائدہ پہنچا سکے۔ اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی سے پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہا، اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ کیا کہا حضرت ابو امامہ باہلی نے؟ اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ وہ روایت بھی ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی کے پاس بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک عربی آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ صحابہ اکرام یہ سوال کرتے تھے، صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، یا ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، اے اللہ کے نبی بتا دیجئے کہ میں فتنوں سے کیسے محفوظ رہوں گا، بری چیزوں سے کیسے محفوظ رہوں گا۔ اللہ کے نبی سے آ کر یہ سوال کرتے تھے، لیکن آج ہمارے سوالات صحابہ کے سوالات کی طرح ہوتے ہی نہیں ہے، ہوتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمانی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی ہے، وہ ایمان نہیں رہا، وہ جذبہ نہیں رہا، وہ جوش نہیں رہا جو صحابہ اکرام کے اندر تھا۔ اللہ کے نبی سے آ کر سوال کرتے، اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ ایک عربی آیا اللہ کے نبی کے پاس، اس نے آ کر اللہ کے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی ایسا عمل بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لا۔ سب سے بنیادی چیز عقیدہ توحید، عقیدہ توحید نہیں ہوگا تو یاد رکھ لینا ہمارے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید نہیں ہوگا، توحید کا مطلب آج ہم سمجھنے کا نام نہیں لے رہے، اللہ کو ایک جاننا، اس کو ایک ماننا، اسی کے سامنے سجدے کرنا، اسی کے سامنے عبادت کرنا، کسی اور کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں ٹکانا ہے، صرف اللہ کے سامنے ٹکانا ہے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم غیر اللہ کے آستانوں پر چلے جاتے ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ زبان سے نکل بھی جاتا ہے، لیکن غیر اللہ کے آستانوں پر جاتے ہیں، سجدے کر لیتے ہیں، دعائیں مانگ لیتے ہیں۔ کیا ہمارا
یہ عمل قبول ہوگا کہ اللہ اس کے اوپر ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ اس کے اوپر ہماری پکڑ نہیں کرے گا؟ میرے بھائیو، اللہ اس کے اوپر ہماری پکڑ کرے گا، اللہ ہم سے سوال بھی کرے گا، تو نے مجھے چھوڑ کر غیر کی عبادت کیسے کی ہے؟ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، کیا جواب دو گے میرے بھائیو؟ اسی لیے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سائل کے جواب میں کہتے ہیں، جو سوال کر رہا تھا، اللہ کے نبی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا، اس صحابی سے کہا کہ دیکھو، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، یہ چیزیں ہیں، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اس سے نکل جاؤ گے تو سمجھ لینا کہ ہمارے دل کے اندر کوئی ایمان باقی نہیں ہے۔ ہمارے دل کے اندر ایمان ہونا ہے تو پھر اس کے اوپر جمنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نمازیں ادا کرو، اس کے بعد کہتے ہیں رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا حج کرو، زکوٰۃ عطا کرو۔ جب وہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگا، وہاں سے پلٹ کر جانے لگا اور جاتے ہوئے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتا ہوا جا رہا تھا، اللہ کی قسم اس کے اندر نہ ایک لفظ زیادہ کروں گا، نہ ایک لفظ کم کروں گا۔ کیا کہا اس نے؟ یہ دین ہے میرے بھائیوں، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہ دین ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم اس کے اندر نہ ایک لفظ زیادہ کروں گا، نہ ایک لفظ کم کروں گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کے اندر بہت ساری چیزوں کو داخل کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کو، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا دین کیسا ہے؟ اس صحابی نے بیان کیا ہے، اس صحابی نے جتنا ہم کو ملا ہے اتنا ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہمارے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہی عمل کرنا ہے جتنا اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جتنا صحابہ نے کیا ہے، جتنا تابعین نے کیا ہے، جتنا محدثین نے ہم کو حدیثوں کے ذریعے سے پہنچایا ہے، وہ عمل ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ہم یہ نہیں کہ کوئی اور عبادت کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، لوگ شبینہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں مسجد میں شبینہ ہے، فلاں مسجد میں شبینہ ہے، کوئی مسجدوں کے اندر اعلان ہوتا ہے یہاں پر 5 دن کے اندر تراویح کی نماز ختم ہو جائے گی، پورا قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ لوگ جو ہے ان مساجد کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں سے اعلان ہوتا ہے ہمارے ہاں 3 دن کے اندر قرآن مجید ختم ہے، وہاں پر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث لا کر دکھاؤ، صحابہ نے یہ عمل کیا ہے اس کی کوئی دلیل لا کر دکھاؤ۔ حضرت عمر کا دور آیا جب تراویح جماعت کے ساتھ میں پڑھی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی صحابی سے کہا ہو کہ آج 3 دن کے اندر تم قرآن مجید کو ختم کر دینا، 3 دن کے اندر ساری تراویح ختم ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے اعلان کیا ہے، حضرت ابو بکر نے اعلان کیا ہے، حضرت علی نے اعلان کیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا ہے، کسی ایک صحابی کے ذریعے سے لا کر دیا۔ میرے بھائیو، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آسان والا راستہ تلاش کر رہے ہیں، آسان والا راستہ، یہاں کے ذریعے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہاں پر تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی کہیں سے بھی جنت میں پہنچا رہا ہے، کوئی کسی عبادت کے ذریعے سے بھی جنت میں پہنچا رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ آسان راستے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں، آپ کے اعمال کو تباہ کرنے والے، آپ کے اعمال کو برباد کرنے والے۔ آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ گناہوں کو شمار کر دیا جائے گا، گناہوں کو شمار کر دیا جائے گا۔ یہ آسان راستے نہیں ہے، یہ تمہیں راہ راست سے ہٹانے والے ہیں، یہ چیزیں تمہیں دین سے نکالنے والی ہے، دین سے ہٹانے والی ہے، تمہارے اندر کے ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں۔ یہ آسان راستے ہم تلاش نہیں کریں گے، ہمیں اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے، جو حکم دیا ہے، ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے۔ جب وہ صحابی رسول وہاں سے نکل کر جانے لگے، اللہ کے نبی نے جنتی عمل بتلا دیا، جنتی عمل بتلا دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ عربی آدمی جانے لگا، جاتے ہوئے اپنی زبان سے الفاظ کہہ رہا تھا، اپنی زبان سے الفاظ کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم اس کے اندر نہ ایک لفظ زیادہ کروں گا، نہ ایک لفظ کم کروں گا۔ یہ دین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی کی طرف دیکھو جو جا رہا ہے،
جو جا رہا ہے اگر وہ اپنے وعدے کے اندر پکا اور سچا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا. اس نے جو کہا ہے اپنے زبان سے الفاظ، اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم اس کے اندر نہ ایک لفظ زیادہ کروں گا نہ ایک لفظ کم کروں گا. یہ دین ہے. اللہ کے نبی نے جتنا دیا ہے وہ ہم لے لیں گے، وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا. اگر ہم نے اور چیزوں کو شامل کر لیا تو پھر سمجھ لیجئے وہ نبی کا لایا ہوا دین نہیں ہے، رب کا بھیجا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ ہم نے زائد چیزوں کو دین کے اندر داخل کر دیا ہے. یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں، خرافاتیں ہیں. ان کی وجہ سے کل قیامت کے دن حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا، حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا. جاؤ، تم کو حوض کوثر سے بھی سیراب نہیں کیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، ہم کون سا عمل کرنا پسند کریں گے؟ وہ عمل کریں گے جو نبی نے بتایا ہے، یا وہ عمل کریں گے جو لوگوں نے بتایا ہے یا لوگوں نے بنایا ہے؟ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کی احادیث کے اوپر عمل کریں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے، نبی نے جو کہا ہے اس پر عمل کریں گے، جو بتایا ہے اس پر عمل کریں گے، اسی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں گے. یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا. تو حضرت ابو حمامہ باہلی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں. پہلے اللہ کے نبی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کے اوپر میں عمل کر سکوں. اس کے بعد کہا ایسا عمل جس کے ذریعے سے اللہ مجھے نفع پہنچائے. اسی حدیث کے اندر ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ سوال یہ کیا، اللہ کے نبی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم روزے رکھا کرو، تم روزے رکھا کرو، اس سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے، یہ سب سے بہترین عمل ہے، تم روزے رکھا کرو. آج رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم کئی نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو بغیر روزے کے ہوتے ہیں، روزہ تک بھی نہیں رکھتے ہیں، عبادتوں کا دور کا معاملہ ہے، روزوں سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے. کوئی کہتا ہے مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھے پیاس برداشت نہیں ہوتی. ارے ایک مہینے کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا بھوکا پیاسا نہیں رہا جا سکتا؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ہمارے محلے کے معصوم بچے جو اپنے منہ کو سکھاتے ہوئے پھرتے ہیں، اپنے منہ کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں آج میں روزے سے ہوں، ان کے سامنے پانی رکھا ہوا رہتا ہے، انہیں احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں پی لوں گا تو کیا ہوگا. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کسی کے سامنے کہوں گا نہیں، مجھے کون دیکھ رہا ہے، وہ جا کر پی سکتا ہے. لیکن اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر اس قدر ہوتا ہے کہ وہ پانی کے پاس بھی چلا جاتا ہے، ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگا لیتا ہے، اپنے ہونٹوں تک لے کر چلا جاتا ہے، لیکن حلق کے اندر لے جانا اس کو گوارا نہیں کرتا ہے. یہ ہمارا معصوم بچہ ہے جو ہمارے معاشرے کا بچہ ہے، وہ روزے رکھ کر جو ہے سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رضا کے خاطر. آج ہمارے نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کو دیکھو بڑا افسوس ہوتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آیا، کئی نوجوان ہیں جو سر پر ٹوپی رکھے ہوئے ہیں، روزے کا دن چل رہا ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، منہ میں گٹکا ہے یا منہ میں تمباکو ہے، ان چیزوں کے ساتھ میں جو ہے وہ اپنا دن کٹا رہے ہیں. ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کا استقبال تو ہم کر رہے ہیں کہ رمضان آئے گا، آنے والا ہے. رمضان میں داخل ہو گئے، ہمارا جذبہ ختم، ہمارا جوش ختم، ساری چیزیں ختم. ہم کیسے مسلمان؟ ارے طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنی گھر کی عورتوں سے کہہ کر سو جاتے ہیں کہ اماں سحری سے 1 گھنٹہ پہلے ہم کو اٹھا دینا. کوئی نوجوان یہ کہتا ہے اماں سحری سے 1 گھنٹہ پہلے ہم کو اٹھا دینا. یا کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ کر سو جاتا ہے کہ دیکھو جب تم پکانے کے لیے اڑتی ہو مجھے بھی اٹھا دینا. کون کہتا ہے؟ یہاں پر جو ہے معاملہ یہ ہے کہ رات کا 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتا ہے. ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ 3 بج جاتے ہیں، باہر ہی رہتے ہیں، 3 بجے آتے ہیں گھر کے اندر جو ہے سحری کر لیتے ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں. کب تک؟ عصر کی نماز ختم ہو جاتی ہے، عصر کے بعد ان کی صبح ہونا شروع ہو جاتی ہے، عصر کے بعد شروع ہونا صبح. نہ رات میں عبادت کیا نہ دن میں عبادت کیا. یہ کیسا روزہ ہے بھائی؟ یہ کیسا روزہ ہے؟ یہ ایسا روزہ رکھیں گے جہاں اللہ دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے،
جہاں اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جہاں اللہ معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کا جیسے مہینہ آتا ہے تو آپ دعاؤں کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کئی مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں دعا برائے نام کر لیتے ہیں، ارے دعا کرو، اللہ سے جہنم سے آزادی کا سوال کرو، اللہ سے جنت کے طلبگار بن جاؤ، اللہ ہم کو جنت عطا کر دے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، ہمیں عذابوں سے بچا لے، یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں آ رہی ہے ان چیزوں سے بچا لے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم جب دعا کا معاملہ آتا ہے تو دعا کے اندر بھی سب سے زیادہ پیچھے ہے۔ رمضان المبارک کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں گے، سورہ بقرہ کی اس آیت کے اوپر پہنچیں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر نازل کیا ہے۔ جیسی آیت ختم ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے میں ان کے بالکل قریب ہوں، میں ان کی پکار کو سننے والا ہوں، میں ان کی پکار کو سننے والا ہوں۔ یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کے بعد جیسی یہ آیت ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مسائل کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اوپر سے بھی رمضان کا تذکرہ، نیچے سے بھی رمضان کا تذکرہ، اور بیچ میں ایک آیت کو لایا اللہ رب العالمین۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعا کے تعلق سے ہے۔ رمضان المبارک میں دعا کا، رمضان المبارک سے دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم کہاں سے دعائیں کرتے ہیں؟ کون دعائیں کرتا ہے؟ ارے اولاد نافرمان ہے، بچے نافرمان ہے، بچے غلط راہ کو اختیار کر رہے ہیں، باپ ہے شکایتیں کرتا ہوا پھرتا ہے، میرا بچہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بے دین ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن آ کر رب کی بارگاہ میں کیا کسی نے دعا کی ہے؟ کبھی اپنے بیٹے کے لیے سوال کیا ہے؟ اللہ میرا بیٹا بگڑتا چلا جا رہا ہے، میرا بیٹا گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ تو ہدایت سے نوازنے والا ہے، میں اپنے بیٹے کا سوال کرتا ہوں، اپنے بیٹے کی ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اس کی سلامتی کا سوال کرتا ہوں، اللہ تو اس کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے۔ آپ یہ دعا کرنے والے بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ حرم کے اندر یہ آواز گونجتے رہتی ہے جب ہم امام سدیس کی دعا کو سنتے ہیں، شریم کی دعا کو سنتے ہیں، اللہم اہد خرقابنا، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہر دن اور ہر رات اللہ ہر مسلمان کی ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں، ہم شکایتیں کر رہے ہیں، ہم شکایتیں کر رہے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، ہم پریشان ہیں، ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ہم تکالیف سے دوچار ہو رہے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو آ کر یہ کہتے ہیں مول صاحب تھوڑا فلسطین کے بارے میں دعا کیجئے، مول صاحب فلسطین والوں کے بارے میں دعا کیجئے۔ میرے بھائیو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، دعاؤں کا اہتمام آپ کو بھی کرنا ہے۔ صرف آپ کے کہنے سے فلسطین کے بارے میں دعا کر دیجئے آپ کا جذبہ نہیں دکھائی دیتا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں آتے، اللہ رب العالمین سے سوال کرتے، اللہ رب العالمین سے کہتے اللہ فلسطین کے مسلمان پریشان ہے، سیریا کے معصوم بچوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کو خون کر دیا جا رہا ہے، اے اللہ ان کے چہرے خون میں لت پت ہے، اے اللہ تو ہمارے ان بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ کہ کسی نے دعا کی ہے صرف پرے فار فلسطین کہنے سے آپ یہ جذبہ دکھا سکتے ہیں، آپ کو دعا کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آج ایک آنسو تک بھی نہیں نکلتا، آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ ہماری پکار کو قبول کرے گا۔ ہم رونے کا چہرہ نہیں بنا سکتے، ہماری آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ تک بھی نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں
جواب تھے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہوئے رہتے. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, اللہ کے نبی کے آنکھوں سے زار و خطر آنسو جاری ہو جاتے, کبھی اس امت کی بھلا کے لیے, کبھی اس امت کے کامیابی کے لیے, کبھی اس امت کی بقا کے لیے, کبھی اس امت کے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے, کبھی اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے تعلق سے اللہ کے نبی دعا کرتے. کیا آج یہ دعائیں ہماری ہو رہی ہیں, یہ چیزیں ہماری ہو رہی ہیں؟ میرے بھائیوں, ہم کہاں دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کون سی دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں؟ ہم کو دعائیں کرنا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کرتا ہے, ایک دعا قبول کرتا ہے. آپ دعا کرنے والے بن جائیں, آپ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑانے والے بن جائیں, آپ مغفرت کا سوال کرنے والے بن جائیں. آپ نے گناہ کے کام کیے ہیں, نیکیوں کا موسم بہار آیا ہوا ہے, نیکیوں کو لوٹنے کی کوشش کیجئے, نیکیوں کو بٹورنے کی کوشش کیجئے, آپ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کیجئے, اور دعاؤں کو ہرگز بھی نہیں چھوڑنا ہے, دعا کرتے رہنا ہے. اور دعا جو آدمی کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے, اللہ اس سے راضی ہوتا رہتا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا ہے, دعا کرتے رہنا ہے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی غافل ہو جائیں گے تو یاد رکھ لینا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابن آدم کے دل کے اوپر شیطان بیٹھ جاتا ہے, ابن آدم کے دل کے اوپر شیطان بیٹھ جاتا ہے. جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے, اللہ کو یاد کرنے سے شیطان ہٹ جاتا ہے. اگر وہ غافل رہتا ہے, اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے, تو شیطان اس کے دل کے اوپر سوار ہو کر اس کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے, اسے وسوسوں کا شکار بنا دیتا ہے. تو وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے. ایک حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا میرے بھائیوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی, قبول کی جاتی. 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا والد کی دعا اولاد کے حق میں, جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ میرے بیٹوں کی حفاظت فرما, میرے بیٹوں کے اوپر رحم فرما, نیک بنا دے, صالح بنا دے, متقی بنا دے, پرہیزگار بنا دے. جب آپ دعائیں کریں گے تو اللہ نیک بنائے گا, نیک بنائے گا. اور جب یہ اولاد نیک بن جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے سرمایہ بن جاتی ہے, یہ آپ کے لیے توشہ آخرت بن جاتی ہے. جب یہ اولاد نیک ہو جائے گی, دیندار ہو جائے گی, متقی ہو جائے گی, پرہیزگار ہو جائے گی, آپ دنیا سے تو رخصت ہو جائیں گے, آپ کو لے جا کر قبر کے آغوش میں رکھ دیا جائے گا. رکھنے کے بعد جب آپ کا جنت کے اندر ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے, ایک درجہ جنت کے اندر آپ کا بلند کر دیا جاتا ہے, تو اللہ رب العالمین سے آپ سوال کرتے ہیں اللہ جنت کے اندر میرا ایک درجہ بلند کر دیا گیا, جنت کے اندر میرا ایک درجہ بلند کر دیا گیا ہے, یہ کس وجہ سے بلند کر دیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے, تیرے بیٹے نے, تیرے رشتہ دار نے, تیرے ایمان والے ساتھی نے تیرے لیے مغفرت کا سوال کیا ہے, اس وجہ سے اللہ نے جنت کے اندر تیرے ایک درجے کو بلند کر دیا, ایک درجے کو بلند کر دیا ہے. دعاؤں کی وجہ سے جنت کے اندر درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. تو کون ہے جو آپ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ میرے بھائیوں, گناہوں سے معافی, گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو دعا کرو, اللہ گناہوں سے بچا لے گا. مغفرت کا سوال کرو, اللہ برائیوں سے بچا لے گا. آپ جب تک سوال نہیں کریں گے اللہ آپ کو ہدایت سے نہیں نوازے گا. آپ کی دعا, آپ جب تک دعا نہیں کریں گے اللہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا. آپ دعا کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے گا. تو بات یہ بتا رہا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے. ایک والد کی دعا اولاد کے حق میں, دوسرا روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے. ادھر افطاری کا وقت ہے, وقت ہو رہا ہے, ہم افطاری لائے ہوئے ہیں. ایک حدیث یہ ہے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت میں روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے. دوسری روایت کے اندر آپ وقت سے پہلے جو ہے اپنی جتنی گھر کی چیزیں ہیں خرید کر لا لیجئے, اس کے بعد آرام سے وقت سے پہلے بیٹھ جائیے. جو وقت افطاری کے وقت میں آپ کو مل رہا ہے اس وقت میں بیٹھ کر آپ دعا کا اہتمام کیجئے, دعا کا اہتمام کیجئے. آپ اپنے لیے دعا کیجئے, اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے, اپنے والدین کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اس دنیا کے اندر ہے, تو ان کی سلامتی کے لیے, ان کی صحت کے لیے, ان کی تندرستی کے لیے آپ دعائیں کرتے رہیے. اللہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے انہیں صحت عطا کرے گا, تندرستی عطا کرے گا. اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کی معافی فرما دے گا, اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا. تو میرے بھائیوں, افطاری کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. اس وقت کو جو ہے اس وقت کو ضائع نہ ہونے دے, بلکہ اس وقت میں بیٹھ کر کثرت کے ساتھ میں آپ دعا کرتے رہیے. اور تیسرا
مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا، آمین کا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہم نے آج عجیب و غریب عمل دیکھا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا اس میں سے ایک چیز کے بارے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا جس آدمی کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا لی، اس کے اوپر لعنت ہو، ہلاکت ہو، اس کی ناک آلود ہو۔ تو میں نے آمین کہا، میں نے آمین کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو آپ وقت نکال کر خوب اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال اللہ رب العالمین سے کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ آصف اقبال جامعی گلبرگہ، جو قرآن اور حدیث اور صحابہ کے واقعات سے رمضان میں کرنا کیا ہے اور سماج میں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس پر بڑی گہری نظر اور تفصیل سے ہم تمام کے سامنے رکھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ شیخ محترم کی صحت میں اور ان کے علم میں مزید اضافہ کرے۔